اب آگے سنیے آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحجر کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ کریم نے کافروں کے ایک بہت بڑے اعتراض کا ذکر کیا۔ بلکہ یہاں اگر آپ لوگ غور کریں گے تو یہ اس آیت کے اندر کفار صراحتاً واضح لفظوں کے ساتھ توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سیدھی سیدھی گستاخی کر رہے، بڑے خطرناک قسم کے الفاظ کافروں نے استعمال کیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ یہاں سے یہ آیت سن کر یہ بھی اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے پیغمبر کو کتنے دکھ سہنے پڑے ہیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ آج ہم نے تو اسلام کو بڑا ایک معمولی سا دین سمجھ لیا، ایک آسان سا دین سمجھ لیا کہ یہ تو جناب بس حلوہ ہی کھانا ہے اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، بس سامنے کھیر کھانی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ صرف کھیر حلوے کی بات نہیں ہے۔ اب سنیے گا آیت، آپ کا دل دہل جائے گا جب آپ آیت مبارکہ کو سنیں گے اور پھر سمجھیں گے۔ وقالو، اللہ کریم فرماتا ہے سورہ الحجر آیت نمبر 6، وقالو، کہنے لگے مکہ کے کافر، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص، کافر کہنے لگے اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے، استغفر اللہ معاذ، بے شک تو، کہا کافروں نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تو مجنون۔ کیا معنی ہوتا ہے مجنون کا؟ پاگل، جنون سے ہے نا مجنون، یعنی استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نبی اعظم کو، اس سید الرسل کو، اس ہستی کو جو رحمت للعالمین ہے، جو سید الاولین و سید الآخرین ہے، جو امام القبلتین ہیں، اس ہستی کو جو شفیع اعظم ہیں، اس ہستی کو جو شافع اعظم ہیں، ان کو کافروں نے مجنون کہہ دیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئی۔ اگر لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے، وہ بھی اللہ نہ کرے کوئی کسی کو پاگل کہے، لیکن اگر کسی کو پاگل کہا جائے تو وہ جو اس پر گزرتی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میری بات کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جس کو پاگل کہا جاتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر کتنے کچوکے لگتے ہیں، اس کے دل پر کیا بیتتی ہے، کتنا بڑا دکھ ہے اور کتنی بڑی اذیت ہے یہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم تو پاگل ہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کافروں نے یہ کہا، اب یہ انہوں نے دو طرح کے تانے دے دیے نا، دو طرح کے، ایک اس قرآن کو تانا دیا معاذ اللہ استغفر اللہ، اور دوسرا تانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ اے وہ شخص، دیکھیں نا دو لفظ ہیں، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا گیا، یعنی اس قرآن مجید کے اندر تو باتیں ہی ایسی ہیں جو عقل سے بھی اوپر ہیں، جو دماغ کے اندر آتی ہی نہیں ہیں، جو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی اور جہان کی باتیں ہیں، کسی اور دیش کی باتیں ہیں، تو یہ تو باتیں کوئی پاگل شخص، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ باتیں تو کوئی پاگل شخص ہی کر سکتا ہے، کوئی دانا شخص تو یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ یہ کافروں نے دو طرح کے الزامات عائد کر دیے، ایک الزام اس کتاب کے اوپر اور ایک الزام یہ کتاب جن کی طرف نازل ہوئی ان کے اوپر الزام، دو الزام آ گئے، یعنی قرآن پر الزام اور صاحب قرآن پر الزام۔ بھئی سمجھ آ گئی بات؟ بولیے ذرا، ایک الزام قرآن پر ہے اور ایک الزام صاحب قرآن پر ہے۔ اب اللہ کریم نے اس کا جواب دیا۔ اب آگے ایک اور اللہ کریم پہلے ان کے ایک اور اعتراض کا ذکر کرتا ہے، ایک اور بھی اعتراض وہ کیا کرتے تھے کفار مکہ، اللہ کریم پھر اکٹھا اس کا جواب دے گا۔ دو اعتراض یہ ہو گئے، ایک قرآن پر، دوسرا صاحب قرآن پر۔ تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا، لو ما تأتینا بالملائکۃ
इन कुंत मिनस्सादिकीन। ये सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 7 है। अल्लाह करीम ने फरमाया, काफिर कहते तो क्यों नहीं ले आता हमारे पास, तू क्यों नहीं ले आता हमारे पास फरिश्तों को अगर तू सच्चा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी इस्लाम की दावत देने के लिए जाते तो काफिर आगे से अपना मुतालबा रख देते। वो कहते जी आप हमारे पास फरिश्तों को लेकर आएँ। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, हम आपकी दावत उस वक़्त तक कबूल ही नहीं करेंगे जब तक आप हमारे पास फरिश्तों को लेकर नहीं आए। आप फरिश्ते ले आएँ। आप जो कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, तो आप ऐसा करें, अपने साथ कौन लेकर आएँ? फरिश्ते आएँ आपके साथ, हमारे पास फरिश्ते लेकर आएँ और वो आकर आपके रसूल होने की गवाही दे। वो कहें कि आप वाक़अतन अल्लाह के रसूल हैं, तो हम आपके रसूल होने पर ईमान ले आएंगे। भाई बात समझ आ गई? आप फरिश्ते कहेंगे तो तब हम ईमान लाएंगे। जब तक फरिश्ते आपके साथ नहीं आएंगे उस वक़्त तक हम आपकी दावत को कबूल ही नहीं करेंगे। 20 बार कह चुके हैं आपको कि ले आएँ, फरिश्तों को ले आएँ, फरिश्ते आएंगे तब हम ईमान लाएंगे। अब अल्लाह करीम ने इसका जवाब दिया, फरमाया मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि व मा कानू इज़म मुनज़रीन। ये सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 8 है। अल्लाह करीम ने फरमाया हम नहीं उतारा करते फरिश्तों को मगर हक के साथ, और इन्हें इसके बाद मजीद मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह करीम फरमाता है फरिश्ते उतारने के बारे में हमारे 2 किस्म के उसूल हैं, रूल्स हैं, रूल्स। पहला रूल ये है, हम फरिश्ता अल्लाह करीम फरमाता है हम फरिश्ता उस वक़्त उतारते हैं जब हमने अपने किसी पैगंबर की तरफ कोई पैगाम भेजना हो। पहली सूरत कौन सी है बोलिए? फरिश्ता तब नाजिल करते हैं जब हमने पैगंबर की तरफ अपना पैगाम भेजना हो। जब पैगाम भेजना होता है हम फरिश्ता नाजिल कर देते हैं। एक फरिश्ता के नाजिल होने की सूरत यह है। दूसरी फरिश्ते के नाजिल होने की सूरत यह है, अल्लाह करीम फरमाता है कि जब हमने किसी कौम पर, किसी बस्ती पर अजाब नाजिल करना होता है तो तब हम फरिश्ते को या फरिश्तों को नाजिल करते हैं। क्या नाजिल करना होता है? अजाब। वो फरिश्ते अल्लाह का अजाब लेकर आते हैं उस बस्ती की तरफ, उस कौम की तरफ। तो फरिश्तों के तो नाजिल होने की ये 2 सूरतें हैं। अब ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर आपसे मुतालबा करते हैं कि आप हमारे पास फरिश्ते लेकर आएँ, तो महबूब फरिश्तों को नाजिल करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम? हम नाजिल कर सकते हैं फरिश्ते, हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? जिस रब ने ज़मीन बना दी, आसमान बना दिए, जिस रब ने सूरज को मशरिक से तुलू किया और सूरज को मगरिब में गुरूब किया, जो हर रोज़ रात को दिन बनाता है, दिन को रात बनाता है, जो हवाओं को चलाता है, जो बादलों से पानियों को बरसाता है, उस रब के लिए आसमान से फरिश्ते उतारना ये कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन वो रब फरमाता है फरिश्ते आ जाएंगे, ये ईमान फिर भी नहीं लाएंगे। इनका ये मुतालबा, अल्लाह करीम तो दिलों के भेद जानता है ना, बोलिए तो सही ना। अल्लाह करीम दिलों के भेद, वो रब दिलों की बातें, तो वो रब फरमाता है मैं आसमान से फरिश्ते नाज़िल कर दूंगा, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे पता है, मुझ अलीम रब को खबर है, मुझ समी रब को खबर है, मुझ बसीर रब को खबर है, ये फरिश्ते देख कर भी ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह पाक फरमाता है मुझ रब का ये भी उसूल है कि जब ये फरिश्तों को देखकर ईमान नहीं लाएंगे मोहलत खत्म हो जाएगी, फिर तो मोहलत भी नहीं मिलेगी, फिर तो मोहलत भी खत्म हो जाएगी। फिर तो अब तो इन्हें मोहलत मिली हुई है, अब तो इन्हें ढील मिली हुई है, अब तो इन्हें फुर्सत मिली हुई है, अब तो हमने क़यामत के दिन फैसले करने हैं ना, क़यामत के दिन, तो क़यामत के दिन तक तो हमने अजाब को या फैसलों को बतौर ख़ास
فیصلوں کو مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ فرشتے نازل ہو جائیں گے تو فرشتوں کو دیکھ کر تو پھر ایمان لانا ان کے لیے لازم ہو جائے گا، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے پھر تو عذاب آ جائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی یہ زمین پر آباد رہیں، کیونکہ یہ تو ایمان نہیں لا رہے، لیکن ان کی نسلوں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو ہمارے اوپر ایمان لے آئیں گے، لہٰذا ہم ان کو تباہ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے فرشتے کو بھی نازل نہیں کر رہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سنیے گا، وہ بھی پلے باندھیے گا۔ اللہ کریم کا یہ اصول ہے، وہ رب چاہتا یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے، اس رب کا مقصود یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایمان لائے بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ہیں جی بولیے، بغیر بن دیکھے، مجھے مانے بن دیکھے مانے، قیامت کو مانے بن دیکھے مانے۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس ہے قرآن مجید ہے، لیکن ہم نے کیا جبریل امین کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان آنکھوں کے ساتھ، بولیے، ہم نے تو نہیں دیکھا، آنکھوں کے ساتھ تو نہیں دیکھا، ہم نے تو سنا، کانوں سے سنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور مجھے رب کا یہ پیغام سنا گئے ہیں۔ وہ بھی ہم نے صرف سنا، ہم نے سنا کہ حضور نے یہ بات فرمائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور ہم نے مان لی، ہم نے مان لی۔ ہم نے نہ حضور کو دیکھا، نہ ہم نے جبریل کو دیکھا، نہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا، نہ کاتبین وحی کو دیکھا، ہم نے تو کسی چیز کو نہیں دیکھا، ہم تو بن دیکھے ایمان لائے۔ تو رب چاہتا یہی ہے کہ میرے بندے میرے اوپر ایمان لائیں تو بن دیکھے، بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ جو دیکھ کر ایمان لاتا ہے رب اس کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا۔ فرعون ایمان لے آیا تھا، بولیے، فرعون ایمان لے آیا، اس نے کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، لیکن اس وقت وہ دریا کے اندر غرق ہو رہا تھا، وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ چکا تھا۔ رب نے فرمایا اس وقت کا ایمان مجھے قبول نہیں ہے، کیونکہ تو موت کو دیکھ چکا ہے۔ پتہ یہ چلا جب تک کوئی موت کو نہیں دیکھتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک کوئی فرشتے کو نہیں دیکھتا، کون سے فرشتے کو؟ فرشتہ موت کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ جب تک کوئی حضرت اسرائیل کو نہیں دیکھتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن کوئی جب حضرت اسرائیل کو دیکھ لے گا اور حضرت اسرائیل کو دیکھ کر ایمان لائے گا تو بولیے اللہ کو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس نے تو دیکھ لیا ہے نا، تو دیکھنے والے کا ایمان کیا ہے جی؟ وہ رب فرماتا ہے دیکھنے والے ایمان، مجھے دیکھا ہوا ایمان نہیں چاہیے، مجھے تو بن دیکھا ایمان چاہیے، بغیر دیکھے والا ایمان چاہیے۔ اب آگے سنیے گا یہ بات بھی، آج کل ہمارے ہاں چونکہ سوشل میڈیا کی بھی ایک قسم کی وبا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کی وبا، یہ بھی ایک وبا ہے۔ پٹھیاں سدھیاں، بلکہ پٹھیاں سدھیاں تے ہیں کو نہیں، صرف پٹھیاں، اکثر پٹھی ہی ہوتی، اکثر الٹی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو جو اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں ہوتی ہیں اس کو میڈیا کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور جو اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں ہیں ان کو پھر وہ شہرت بھی زیادہ پاتی ہیں، مشہور بڑی جلدی ہوتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں بڑی جلدی۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے اوپر جی فرشتہ نظر آ رہا ہے، وہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے جی، اور اس کے اندر وہ شو کر رہا ہے کہ جی دیکھیں نا فرشتہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بھی سنی ہوگی یہ باتیں جی، تھوڑی پرانی ہوگی ہے بات اب یہ، لیکن چونکہ آیت آ گئی تو میں نے کہا آپ کو میں تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھا دوں۔ جو غیبی چیزیں ہوتی ہیں، بولیے، جو غیبی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیمرے کی آنکھ میں نہیں آ سکتی، انسان کی آنکھ میں نہیں آ سکتی۔
अल्लाह करीम ने जिन चीज़ों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है उनसे पर्दा कोई हटा नहीं सकता। फरिश्ते हमारे पास मौजूद हैं जी, बोलिए। हमारे इस वक्त हमारे पास फरिश्ते, आपके पास फरिश्ते हर वक्त होते हैं। अल्लाह करीम खुद फरमाता है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। अल्लाह पाक फरमाता है किरामन, किरामन का नाम मुअज़्ज़ज़, कातिबीन लिखने वाले, यअलमून मा तफअलून, तुम जो करते हो किरामन कातिबीन जानते हैं। कैसे जानते हैं? हमारे पास हैं तो जानते हैं ना। अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारे पास हैं हर वक्त, तुम्हारे करीब हैं हर वक्त, तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं। फरिश्ते तुम्हें और तुम्हारी नेकियां और बदियां क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। तुम्हारी नेकियों को भी तुम्हारी बदियों को भी रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं। तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं देख सकते। नहीं समझ आई? और अब क्या फरमाता है, बोलिए जरा। फरिश्ते तुम्हें हर वक्त, लेकिन तुम फरिश्तों को, आप यकीन जानिए सिर्फ इसके ऊपर ईमान अगर पुख्ता हो जाए कि मैं हर वक्त फरिश्तों की नजर में हूं, हर वक्त फरिश्तों की आंख मुझे देख रही है, काया पलट जाती है इंसान की। कोई गुनाह करेगा तो करेगा कैसे, झूठ बोलेगा तो बोलेगा कैसे, उसे पता है इधर झूठ बोलूंगा उधर झूठ लिखा जाएगा, कैसे बोलेगा फिर? इधर आंख को गंदा करूंगा उधर वो गंदगी लिखी जाएगी, वो बुराई लिखी जाएगी। इधर मैं कोई गलत काम करूंगा उधर वो गलत काम लिखा जाएगा। अब जिस इंसान को रब से हया आती हो, बोले जरा किससे? रब से हया आती हो, वो हया नहीं करेगा मैं रब के सामने कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, जब मेरी किताब खुलेगी तो रब को क्या जवाब दूंगा? ये भी गुनाह, ये भी गुनाह, ये भी गुनाह, ये भी गलत काम, ये भी बुराई, ये भी झूठ, ये भी दजल, ये भी फ्रॉड, ये भी धोखा, ये भी चीटिंग, ये भी बददियानती, ये भी खयानत, ये भी गाली। किस किस बुराई का रब की बारगाह में हिसाब दूंगा? मेरी तो एक एक बुराई लिखी जा रही है। तो अगर सिर्फ फरिश्तों पर ईमान मजबूत हो जाए, बोलिए किन पर? हाँ, ये गैब ईमान है। फरिश्ते नजर नहीं, हमें नजर नहीं आते, वो हमें हर वक्त देख रहे हैं, लेकिन हम फरिश्तों को नहीं देख सकते। तो काफिर कहते थे आप दिखा दें हमें फरिश्ते, फरिश्ते आएं आपके साथ आएं, हमारे पास आएं, फरिश्ते आकर कहें, फरिश्ते आकर हमसे बोलें। अब ये भी देखें ना, जो बदकार लोग हुए, स्याहकार लोग हुए, बदबख्त लोग हुए, जब बदबख्ती गालिब आती है तो वो किस हद तक डिटाई की तरफ चले जाते हैं। यानी फरिश्ते आकर हमसे कलाम करें और फरिश्ते आकर हमसे कहें कि ये अल्लाह के रसूल हैं, इनको अल्लाह का रसूल मानो, तब हम आपको अल्लाह का रसूल मानेंगे। कुछ समझ आ रही है या कोई नहीं समझ आ रही है ना? ये डिटाई है, बोलिए क्या है? हट धर्मी है, जिद की इंतहा हो गई। किस कदर बदबख्त थे वो लोग कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखकर भी हुजूर का क्या कर रहे हैं? हुजूर का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फरिश्ते आए तो तब हम आप पर ईमान लाएं। कुछ समझ आई है? और इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? कुरान पर भी और साहिबे कुरान पर भी। अब इसका जवाब सुनिए, रब ने इसका क्या जवाब दिया। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 9 पढ़ने लगा हूं। ये वो आयत मुबारक है जो इंसान को झंझोड़ के रख देती है। पिछले सारे सवालों का रब ने एक ही आयत के अंदर जवाब दे दिया। एतराज पीछे 3 है, बोलिए एतराज 3 है। एक एतराज ये कि ये जो किताब आप पर उतारी गई है, ये किताब आपने, ये अल्लाह ने नाजल नहीं की, आपने खुद ही बनाई है, खुद ही घड़ी है। आप खुद बना के तराश के ले आते हैं और आकर हमें कह देते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, हालांकि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। एक एतराज ये था। दूसरा एतराज ये था अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, आप क्या हैं? मजनून हैं। तीसरा एतराज ये फरिश्ते आए,
وہ آ کر کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب سنیں اس کا جواب، رب نے کتنے زوردار طریقے کے ساتھ دیا۔ آیت سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اللہ پاک نے یہاں میں نہیں کہا، بولیے ذرا کیا نہیں کہا؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نازل کیا، وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا، حالانکہ وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اور جیسے وہ یکتا ہے ایسے اور کوئی یکتا ہے بھی نہیں، ہے وہ اکیلا ہے وہ، لیکن وہ فرماتا ہے میں نہیں، وہ فرماتا ہے ہم۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس ہم کا اب کیا مطلب ہے؟ اچھا ہم بھی رب نے ایک بار نہیں کہا، 3 بار کہا ہم، کیونکہ اِنَّا کا معنی بھی ہم، نَحْنُ کا معنی بھی ہم، اور نَزَّلْنَا کے اندر نا کا معنی بھی ہم، تو رب 3 بار، کتنی بار بولیے؟ 3 بار وہ رب فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ کافروں نے تو ایک بار کہا نا یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے بنا کر لے آتے ہیں، اپنے پاس سے بنا کر لے آتے ہیں، تو رب نے فرمایا اے کافرو تم جھوٹ بول رہے ہو، محبوب اپنے پاس سے بنا کر نہیں لاتے، ہم نے نازل کیا ہے۔ اور 3 بار رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تمہیں یقین کیسے آئے کہ ہم نے نازل کیا ہے؟ وہ رب فرماتا ہے حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ وہ رب فرماتا ہے ہو سکتا ہے تو اس کلام کے اندر کوئی اپنا کلام ڈال کے دکھائے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس کے اندر کوئی ایک جملہ اپنے پاس سے بنائے اور اس کے اندر شامل کر کے دکھائے، قیامت تک اس قرآن کے اندر کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ نہ شامل کر سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے، نازل بھی ہم نے کیا، اور تمہیں ثبوت دے رہے ہیں۔ پہلا ثبوت اپنا کلام ہونے کا، وہ رب فرماتا ہے یہ کلام ہمارا کلام ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم نے نازل کیا اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے تو لاؤ کوئی ایک جملہ اس ٹکر کا، اس جوڑ کا بنا کر لاؤ۔ پہلی بات ہو گئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات ہو گئی قیامت تک اس قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بولیے ذرا اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی صورت، کوئی سینٹنس، کوئی آیت کا ٹکڑا، ایک ٹکڑا، چند الفاظ، بڑے بڑے ماہرین لسانیات ہیں، فصاحت کے، بلاغت کے بادشاہ ہیں، زبان کے تاجور ہیں، مگر وہ گھٹنے ٹیک گئے اور یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی کتاب پیور کتاب ہے، پیور خالص کتاب ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور جو قیامت تک محفوظ رہے گی، وہ کتاب صرف قرآن مجید ہے۔ صحیفے تو اور بھی بڑے ہیں نا، یہودیوں کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی ہیں، سکھوں کے بھی ہیں، کتابیں اور بھی بڑی ہیں، مذہبی کتابیں، مذہبی صحیفے ہیں وہ جھوٹے، لیکن وہ اپنے بارے میں دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی رائٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ بولیے کس نے کیا؟ صرف اللہ نے کیا۔ اب تیسری بات سن لیجئے، وہ رب فرماتا ہے کلام ہم نے نازل کیا۔
اور ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں، اس کو ختم کر کے دکھاؤ۔ بڑے بڑے جابر بادشاہ آئیں گے، بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئیں گے، روئے زمین سے اس کائنات کو، اس کتاب کو مٹانا چاہیں گے، مگر مٹا اس کے اندر جملہ نہیں ڈال سکتے، اس سے جملہ نکال نہیں سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر قرآن پڑھا ہو اور ادھر مقابلے میں کوئی دوسری کتاب پڑھی ہو ہی نہیں سکتا، مقابلے میں کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی، اور اس کتاب کو اگر ہٹانا چاہیں، مٹانا چاہیں تو مٹا بھی نہیں سکتے، کیونکہ نازل بھی ہم نے کیا ہے اور حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ اب بس ایک بات سن لیجئے اور میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں آپ سب سے، لیکن بات سمجھانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت۔ انہوں نے کیا کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ پاگل، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جواب رب نے آگے بڑھ کے دیا، فرمایا اب ذرا سوچ کے بتاؤ، پاگل تو تم خود ہو، پاگل تو میرے محبوب کو پاگل کہتے ہو، پاگل تو تم خود ہو، جو حقیقت جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی یہ کہنا کہ یہ قرآن رب نے نازل ہی نہیں کیا، یہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے، اور تم وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس اس کا توڑ نہیں ہے توڑ تو لاؤ، اس کلام جیسا کلام بنا کے لے آؤ، ثابت کر دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے بنایا ہے، تم بھی بنا کے لے آؤ، یہ بات ثابت ہو جائے گی، اور رب ذوالجلال اس کی حفاظت قیامت تک فرماتا رہے گا۔ بس میں یہاں ایک جملہ آپ سے کہہ کے اجازت چاہوں گا، حفاظت کس چیز کی ہوتی ہے؟ قیمتی چیز کی۔ بولیے حفاظت کس کی ہوتی ہے؟ آپ چوکیدار بٹھاتے ہیں دکان کے باہر، اپنے مکان کے باہر چوکیدار بٹھاتے ہیں۔ گن مین کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ بینک کے باہر۔ گن مین کہاں بیٹھا ہوتا ہے؟ بولیے بینک کے باہر۔ کوئی عام جی ہٹی ہوئے تو اتھے بھی کدے گن مین بیٹھا ہوتا ہے، عام جی دکان ہوئے، جی کریانے دی دکان ہوئے تو باہر گن مین کہاں بیٹھا ہوگا؟ بولیے جہاں خزانہ ہوگا، جو قیمتی چیز ہوگی آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ رب فرماتا ہے یہاں سے قرآن کی عظمت کا اندازہ لگا لو، میں رب حفاظت کر رہا ہوں۔ اندازہ لگاؤ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور بس ایک بات، کیا ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ ہم تو اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جس کی حفاظت رب کر رہا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اس کو الماری کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ نکالو اسے، الماریوں سے باہر نکالو، اسے غلافوں سے باہر نکالو اور اسے سمجھ کر پڑھو۔ میں یقین سے کہتا ہوں جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا، رب کو اپنے کلام سے بڑا پیار ہے، جو سمجھ کے پڑھے گا رب کو اس سے بھی پیار ہو جائے۔